یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو، ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا، پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، امن ہو، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم کے لحاظ سے ایک بل جو کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور آخری مرحلے میں ہے کہ اس کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کرے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ ملک کی ایک اقلیت اس بل کا رستہ روکے ہوئے ہے، اور افسوس اکثریت پر ہے کہ جنہیں یہ احساس نہیں کہ اس وقت یہ کتنا حساس مرحلہ ہے، جس ملک میں صبح و شام مجالس کے نام پر تبرع بازی کی جاتی ہو، اگر خود آپس میں خانہ جنگی سے بچانا یہ اداروں اور ارباب اقتدار کا ارادہ ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ قانون نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی توہین کرے اسے قانون کے مطابق کم از کم جتنی سزا اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہو چکی ہے وہ دی جائے۔ وہ لوگ جن کا صبح و شام وتیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان پر تبرہ بازی کرنا ہے، وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ایسا ہوگا۔ اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں ان کی معمولی سی تعداد، اکثریت کے آستانے، مساجد، مدارس، تنظیمات، ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں احساس ہو کہ اب وقت ہمارے بولنے کا ہے۔ اور تو اور رہا جب سب سے بڑے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلانیہ مغلظات بکے جا رہے ہوں، تو وہ کون سی پیری مریدی ہے کہ جو اس تحفظ کے رستے میں آڑ بنے اور ادھر توجہ نہ کی جائے اور اپنے کاروبار حیات کے اندر انسان مصروف رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بعد والوں کے ایمان کی کھیتیاں ہری بھری ہیں، اور جن کے ذریعے سے قرآن اللہ کا کلام ثابت ہے۔ یہ قرآن کے بھی گواہ ہیں، ایمان کے بھی گواہ ہیں، اور جب کسی دعوے کے گواہوں کو کمزور کیا جائے تو اصل تو کمزوری اس دعوے میں آتی ہے۔ یہ امت قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نہ قرآن کے بغیر اس کا کوئی آسرا ہے۔ تو پھر جن ہستیوں نے یہ قرآن جمع کر کے ہمیں دیا اور اس میں زیر سے زبر نہیں ہونے دی، ان کی صداقت پر، عدالت پر آج جس وقت تبرع کیے جا رہے ہیں اور اعلانیہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو، ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا، پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، امن ہو، اور امن تب ہی ہوگا جب مقدس ہستیوں کا احترام ہوگا۔ وہ مقدس ہستیاں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ہستیاں ہوں، ان سب کا ادب اور احترام شریعت میں فرض ہے، اور اہل سنت اس فرض کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں، اور اہل سنت آداب کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے ایسا ٹولہ کہ انہیں ابو جہل کو گالی دینے میں دلچسپی نہیں، انہوں نے کبھی بھی ابو جہل پہ لعنت نہیں کی اپنی مجلس میں، انہوں نے کبھی بھی
ابو لہب پہ لعنت نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی عتبہ اور شیبہ کو گالی نہیں دی. وہ جب بھی بھونکتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتے ہیں، وہ امہات المومنین کو بھونکتے ہیں. یعنی اگر ان کا ٹیسٹ گالی والا ہے تو پھر جو واقعی دشمن ہیں گالیوں کے، وہ مستحق ہیں اور سب سے بڑی ہستی کے دشمن ہیں، یقیناً دشمن ہیں، ان کو گالیاں دے کے اپنا رانجھا راضی کر لیں. لیکن یہ کیسے کمینے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے حبیب پہ وارا ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر اب بھونکتے ہیں کہ ہم سے ان ہستیوں کا ادب نہیں ہو سکتا. یہ علل اعلان وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، علل اعلان اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور ادارے سوئے ہوئے ہیں، حکومت سوئی ہوئی ہے.